بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، قبض ہو جائے تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ درود شریف پڑھا کرتے ہیں ان کی اولادیں حیا اور احترام والی ہوتی ہیں۔ بکرے کا گوشت کچھ دن بعد کھا لینے سے بڑھاپا تک جوان رہو گے۔ بیٹھ کر دودھ پینے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ انگور کھا کر سو جاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جوانی میں زیادہ آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنے ہی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو۔ چھوٹا بچہ الٹیاں کرتا ہے تو دودھ میں سونف گرم کر کے بچے کو پلا دو، الٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے جسم پر موسم بدلنے کا برا اثر نہیں ہوتا۔ کچے لہسن کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پینے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کمرے میں انڈوں کے چھلکوں کو رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کریں۔ پخانہ کالا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیرتی۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کمزوری نہیں ہوگی۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ سبز رنگ کی چیز کو صبح روزانہ دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر پیاس نہ ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کالا نمک چاٹو، زندگی بھر گلے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ رات کو الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ خاموش رہنے والا انسان ذہین ہوتا ہے۔ لمبے بال چاہتے ہیں تو بیری کا درخت لگائیں، اس میں برکت ہے۔ واش روم میں 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو جان لو آپ کا معدہ ٹھیک نہیں۔ کچے چاول کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کریں، قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
پائے کا سالن ضرور کھایا کریں، ہڈیاں اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال لے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ روزانہ کھجور کھانے سے قبض نہیں رہتی۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ پینے سے ہیضہ ہو جائے گا۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں ورنہ الٹی آ سکتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے اور پیٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہفتے بعد بکرے کے پائے کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں ورنہ قبض ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ چائے مت پینا ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ جس کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو اپنے سر پر 4 مغز کا تیل لگایا کرے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو زیتون کے تیل کے گھونٹ پی لیں۔ چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سویا کریں۔ دہی کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے زیرہ بھون کر چبائیں۔ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے کے بعد 7 دانے کلونجی کھانے سے گھر کی غربت ختم ہوتی ہے۔ کمر کے موہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 3 ہفتے روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں۔ جوڑ مضبوط رکھنے ہیں تو خشخاش اور بادام پیس کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کالے چنے کا شوربہ پینے سے ٹی بی جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے الائچی اور ملٹھی چباتے رہیں، تھوڑی دیر بعد بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کمر درد دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل مسلسل استعمال کریں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزور اور چکر آنا سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکڑی پیس کر اس میں پانی ملا کر مریض کو پلا دیں۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں اور دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہیں، کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کریں۔ ایک دودھ کے 3 قطرے ہتھیلی پر ملنے سے سر درد ختم ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری دور رہے گی۔ صحت مند زندگی چاہتے ہو تو پھلوں کا استعمال کیا کرو۔ تمام بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا اچھا کھائیں اور صحت مند کھائیں۔ نظر کمزور ہو یا خراب ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کریں۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہی اٹھتے ہی ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ مصری کے استعمال سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ معدے کو ہر طرح سے ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں۔ زیادہ ہیوی کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو چوٹ پر برفی کی ٹکور کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ املی اور آلو بخارے کے شربت سے دل کی دھڑکن کنٹرول رہتی ہے۔
ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کرو۔ بچوں کا قد بڑھنے کے لیے انہیں روزانہ 11 کھجوریں کھلایا کریں۔ مچھلی کا سرکہ شوربہ استعمال کرنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اعصابی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جوڑ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اس کے استعمال سے بڑھاپا نہیں ہوتا، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے، جوانی برقرار رہتی ہے اور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شام کے وقت چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ قد چھوٹا ہو تو ہریڑ کا مربع کھائیں، عمر جو بھی ہو قد بڑھنے لگے گا۔ سگریٹ پینا کینسر کا سبب بنتا ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ہوتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لے، ہاضمہ جلدی ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ماں کا دودھ بچے کے لیے قدرتی غذا ہے اور ہر کھانے سے بڑھ کر ہے۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔